اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الحمدللہ آج ہم نے 14ویں پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کی آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کفار کی ایک حسرت اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بہت سے ایسے مواقع آئیں گے کہ جب یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یعنی اسلام اور مسلمان اور مومن ہونا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ ہمیں اس پہ اپنے پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس ذات باری تعالی نے مسلمان اور مومن اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اور بہت سے ایسے مواقع یقیناً جان کنی کے وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ان کی جان قبض کرنے کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ان کے لیے ایک حسرت کا مقام ہوگا، خواہش کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے۔ قبر کے عذاب کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح جب اللہ پاک مسلمانوں کو جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، جب ان کو جہنم کے عذاب سے نکالا جائے گا جنت میں داخل کرنے کے لیے، تو یہ کافر لوگوں کے لیے اس وقت بھی ایک بہت بڑی حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم کی آگ سے نکال لیا جاتا، ہمیں بھی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ انسان کو اس کی خواہشات، یہ ناجائز خواہشات، لمبے چوڑے منصوبے، آپ کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں اور اس کے منصوبے جو ہے وہ کئی سو سال تک محیط ہوں گے۔ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، دنیا میں اس کی بڑی پلاننگیں ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پلاننگ، اپنا منصوبہ، ہمارے لیے ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اور اس نے کہا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں اے اللہ تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا گناہوں کو، بڑا لذیذ بنا دوں گا گناہوں کو، اور یہ لوگ تیری نافرمانی کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ اب شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ایمان اور اسلام کو
ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، کیا ہم نے اس سے حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کیے؟ کیا ہم نے ایمان کی دولت کے اضافے کے لیے کچھ ہمارے اقدامات ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے محبوب آپ اللہ عز و جل کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اب موت تک عبادت ہے، لیکن بعض لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اب ہم شریعت کو چھوڑ کے طریقت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو 24 گھنٹے ہی نماز ہوتی ہے، ہمارا تو پورا سال ہی روزہ ہوتا ہے، لہذا ہمیں جو ہے ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ پھر ایسے پیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی، نیک اعمال اور عبادات کی طرف آپ کی رغبت اور آپ کا شوق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ایام ان کو آپ پڑھیے، سیرت کی کتابوں میں ان کا مطالعہ کیجئے، احادیث کی کتابوں میں مطالعہ کیجئے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری دنیا کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان اسے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس جب بڑا ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا میری عقل کی وجہ سے ہی قائم ہے، میرے پاس جتنی یہ دولت ہے یہ ساری میری عقل کی وجہ سے ہے، میرے فہم کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان اپنی تخلیق کی کو کبھی مت بولنا کہ ایک پانی کے قطرے سے تجھے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، پھر کس طرح تیرے پروردگار نے تمہاری وہاں پہ کان بنائے، کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں بنی، کس طرح یہ جسم کے اعضاء اللہ پاک نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بنائے، تیرے جسم کے اندر چلنے والے ایسے سینکڑوں نظام کہ جن کے بارے میں کچھ تو آپ جان چکے ہیں، کچھ کا ابھی پتہ ہی نہیں، ایسے ایسے پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن ان پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ان پہ پکڑ نہیں سکتا، انسان کی زبان ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اب انسان سب کچھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کس طرح میرے دانت نکلے، کس طرح میری ہڈیاں مضبوط ہوئیں اور میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور میں نے چلنا شروع کیا۔ پھر بھی انسان کو اپنی تخلیق کی طرف غور کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے، غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے انسان پہ بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپے میں انسان کی کیفیت پھر وہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے پروردگار کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے اور اپنی زندگی کے ان مراحل کو، کہ جس طرح انسان کا بچپنا ہمیشہ نہیں رہتا، انسان کا لڑکپن ہمیشہ نہیں رہتا، اس کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، اے انسان بالکل اسی طرح تو نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو تو جو ہے ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی آکسیجن جو ہے وہ فری میں کھا جاتے ہیں، پتہ ہے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ اور اب تو ہمیں اس کا احساس ہو جانا چاہیے کہ جب کورونا کی وجہ سے آکسیجن کی کمی آ رہی ہے دنیا کے اندر، کہ جی اتنی پیداوار ہے، جی اتنی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ فری میں کتنی آکسیجن لے جاتے ہیں۔
کبھی اس کا حساب کتاب لگایا؟ کبھی اللہ پاک نے اس کی تم سے قیمت مانگی ہے؟ ایک دن کی آکسیجن کی قیمت نہیں ہم چکا سکتے، ایک دن کی جتنی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ہمیں ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ اس پروردگار کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اے لوگو اسی پہ بس نہیں ہے، اگر تمہارا پروردگار انسانوں کو اس کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی پکڑ کرنا شروع کر دینا، فرمایا زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ بچے۔ یعنی انسانوں کے گناہ اتنے ہیں کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں کیڑے مکوڑے، ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر دوسرے جانور بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیے جائیں، ان پر بھی عذاب آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے ظلم اتنے ہیں، ما ترک علیہا من دابۃ، کہ اس زمین پر کوئی جانور زندہ نہ رہے۔ اے انسان، یہ اللہ کی تیرے ساتھ کتنی محبت ہے کہ تیرے پروردگار نے تجھے مہلت دی ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کرتا جا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے کچھ اور انعامات کا تذکرہ کیا، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اے انسان، کبھی غور کیا ہے یہ جو دودھ تم پیتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ایک عبرت کی علامت ہے، ہم تمہیں یہ دودھ پلاتے ہیں اور یہ ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر کس طرح تم انہیں چارہ دیتے ہو، پانی پلاتے ہو، تم انہیں جو ہے وہ بنولا، کھل یا بھوسا وغیرہ ان کو کھلاتے ہو اور ان کے تھنوں سے جو ہے وہ تم دودھ نکال رہے ہوتے ہو۔ یہ کیسی مشین ہے اللہ پاک نے بنا دی، ایک بھینس کے پیٹ کے اندر، ایک گائے کے پیٹ کے اندر، ایک بکری کے پیٹ کے اندر، ایک اونٹنی کے پیٹ کے اندر، تمام ممالیہ جانور اللہ عز و جل نے کس طرح جو ہے وہ ان کے اندر ایک ایسی مشینیں فٹ کر دی ہیں، دودھ بن رہا ہے اور تم جو ہے وہ گھٹا گھٹ پیے جا رہے ہو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اور کس طرح شہد کی مکھیاں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، یعنی وہ اسی پھول پہ بیٹھتی ہیں جس پھول کا رس جو ہے وہ شہد کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اور پھر شہد کی مکھیاں یہ تقریباً 40 لاکھ جب پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہیں اور ان کا رس 40 لاکھ بار اس کو چوستی ہیں تو تب جا کے 1 پاؤنڈ شہد جو ہے وہ بنتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک تو یہ اپنے نعمتوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی ہے کہ انسان یہ مت سمجھنا کہ تم مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اب تجھے کوئی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا نہیں، اگر شہد کی مکھی لاکھوں پھولوں سے شہد کے اجزاء اکٹھے کر سکتی ہے، شہد کی مکھی لاکھوں پھولوں سے شہد کے اجزاء اکٹھے کر کے اپنے چھتے میں اس شہد کو جمع کر لیتی ہے، اور شہد کی مکھی کا دماغ کتنا ہوتا ہے، چھوٹی سی تو مکھی ہے اور پھر اس کا چھوٹا سا سر ہے اور اس کے سر کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں آنکھیں ہیں، اور پھر ان آنکھوں میں پھر اس کا دماغ ہوگا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ کس طرح شہد اکٹھا کرتی ہے، کیا تمہارا رب تمہارے جسم کے اعضاء کو نہیں اکٹھا کر سکتا؟ یہ مکھی اگر شہد اکٹھا کر سکتی ہے پھولوں سے، کیا تمہارا پروردگار جو ہے تمہارے جسم کے بکھرے ہوئے اعضاء کیا ان کو اکٹھا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے۔ وہ اللہ پاک دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ ہمیں اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، اور پھر وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ اور اس حساب کتاب سے پہلے یہ بردخ والی جو زندگی یہ قبر والی ہے، یہ بھی مت بھولنا کہ شاید وہاں پہ ہڈیاں بن جاتی ہیں، نہیں، فرمایا قبر ہے، قبر کے اندر آزمائش ہے، قبر کے اندر عذاب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تیار کر رکھے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ انعامات بھی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہماری ایک اور ذمہ داری اس کی طرف فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا ہے لوگو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ دوسروں کو دعوت دیا کرو، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، لیکن اور اسی طرح بڑے احسن طریقے سے لوگوں کو واعظ کیا کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن. عام طور پر آپ کو معاشرے میں یہ تین قسم کے لوگ ملیں گے. بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ اگر آپ بڑے پیارے انداز میں سنت کے مطابق بڑے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، آپ کے سامعین میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کی بات کو تسلیم کر کے اللہ کے دین کی پیروی کی طرف آ جائیں گے. فرمایا لیکن دوسری قسم کے لوگ بھی ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بار بار دعوت کی ضرورت پڑے گی، آپ ان کو واعظ کرتے رہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہوں گے جو آپ سے مناظرہ کریں گے، آپ سے مباحثہ کریں گے، آپ سے مختلف سوالات کریں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کریں گے اور آپ کے اوپر آوازیں بھی کسیں گے. لیکن فرمایا تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. لیکن اب تم نے ان سے جب مناظرہ کرنا ہے، ان سے جب مباحثہ کرنا ہے، ان سے جب مکالمہ کرنا ہے، فرمایا تمہارا انداز احسن ہونا چاہیے. احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے رویہ برا رکھ رہے ہیں لیکن آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا رویہ عادلانہ، منصفانہ، ہمدردانہ، محبتوں بھرا رویہ ہونا چاہیے. یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے کبھی بھی آپ اس زوم میں نہ رہیں کہ جی ہمارے پاس تو حق ہے، ہم کون سا اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں جی، ہم تو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں جی. نہیں، اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے دل کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ مجھے دین کی سمجھ ہے، یہ باقی لوگ تو سارے بے سمجھ ہی ہیں. اب اس انداز سے ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میں نے ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی نہ کر بیٹھوں، مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے. اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.